الم تر الی الذین ترغیب الی الجہاد، ترغیب الی الجہاد، آگے لکھو لطف آمیز شکایات۔ لطف آمیز کا معنی شکوہ کیا لیکن مہربانی کے انداز میں، ترغیب الی الجہاد و لطف آمیز شکایات برائے مومنین، و لطف آمیز شکایات برائے مومنین۔ بھئی آدمی دشمنوں کا شکوہ بھی کرتا ہے اور دوستوں کا شکوہ بھی کرتا ہے، لیکن دوست کا شکوہ اس کے سامنے کرو تو محبت کے انداز میں ہوتا ہے یا غصے کے انداز میں؟ ہاں، محبت کے انداز میں۔ کیا؟ محبت کے انداز میں۔ میرے یہ بیٹے سعید شہید رحمت اللہ علیہ وہ مکے پاک آئے، حج پہ ہم تھے، یہ علیحدہ تھے بہلحدہ، تو مجھے پتہ چلا کہ 2 دن سے مکے پاک آئے ہیں اور مجھے ٹیلی فون انہوں نے نہیں کیا۔ میں ان کا باپ تھا، استاد تھا، تو میں نے ٹیلی فون میں شکوہ کیا ان سے، میں نے کہا بس وہ یار آتے دی یاری کرنے اسا نویں یار دھرے سو، ہماری سرہ کی زبان ہے کہ یار تیری میری یاری اب ختم ہو رہی، اب ہم نئے یار رکھیں بس وہ یار آتے دی یاری کرنے اسا نویں یار۔ بچہ مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، یاد آ رہا ہے، تو مجھے وہ فرمانے لگے استاد جی نئے یار آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے، پھر بھی ہم پرانے یار وفا کریں گے، نئے یار نہیں وفا کریں گے۔ تب دیکھو یہ شکوہ تو تھا بیٹے کا، لیکن پیار سے تھا یا غصے سے تھا؟ پیار۔ کبھی کبھی میں ناراض ہوتا نا، تو دفتر ختم نبوت میں بیٹھے بیٹھے ہو ساتھیوں کے سامنے ایسے کان پکڑ بیٹھتے، کہتے استاد جی کو کہو کہ میں کان پکڑے بیٹھا جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے میں کان نہیں چھوڑوں گا۔ کون کرتا ہے؟ ہمارے کان پکڑنے والے چلے گئے ہمارے سامنے۔ اللہ ان پہ رحم و کرم فرمائے، سب حضرات پہ جتنے ہیں اللہ رحم و کرم فرمائے۔ اچھا جی، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ لطف آمیز شکایات ہے۔ کیا؟ کیونکہ مومنین کو ہے نا شکوہ یا منافقین کو ہے؟ مکے پاک میں جب مومن تھے نا تو مکے پاک کے اندر کافر ان کو تکلیفیں دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ گھبرا کے صحابہ کرام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت بہت تکلیفیں دے رہے ہیں، اجازت دو ان کے ساتھ کیا کریں؟ جہاد کریں۔ حضرت نے فرمایا جہاد کا وقت نہیں، طاقت نہیں تمہاری، جہاد کے لیے ضروری ہے ہماری کوئی سلطنت قائم ہو، ہتھیار خرید کریں پھر جہاد کریں۔ اللہ کی طرف سے بھی حکم جہاد کا نہیں تھا۔ یہ مکے پاس جب مدینے پہنچے تو جہاد کا حکم نازل ہوا۔ جب جہاد کا حکم نازل ہوا نا تو ان میں سے جو کمزور دل کے آدمی تھے نا ذرا گھبرا گئے کہ ہم نئے آئے ہیں، کیا مکے سے مدینے نئے آئے ہیں، کمزور ہیں، جلا وطن ہیں، اتنے ہتھیار بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بدر کے اندر 8 تلواریں تھی کوئی، تو اللہ تعالیٰ اگر جہاد کو کیا کر دیتے؟ مؤخر کر دیتے، چند سال کے لیے مؤخر کر دیتے تو اچھی بات تھی تاکہ ہماری طاقت ہو جاتی۔ تو اللہ نے شکوہ کیا، ادھر تو کہتے تھے کہ جہاد فرض ہو، اب کیا کہتے ہو کہ جہاد کیا ہو جائے؟ مؤخر ہو جائے۔ طبی طور پہ انسان یہ کہتا ہے دیکھو جی کیا نہیں دیکھا تم نے طرف ان لوگوں کے کہ کہا گیا تھا ان کو کہ روک کے رکھو ہاتھ اپنی جہاد سے اور فی الحال قائم کرتے رہو، نماز کو دیتے رہو، زکات کو۔ پر جب اب فرض کی گیا ان کے اوپر لڑائی مدینے میں، اچانک ایک گروہ ان میں سے، کون گروہ؟ جو ضعیف القلب دل کے کمزور، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، جس سے ڈرنے کس کے؟ اللہ کے، یا زیادہ سخت ڈرنا۔ یکشون کے نیچے لکھو یہ خوف طبعی تھا، یکشون کے نیچے کا لکھو یہ خوف طبعی تھا، طبعی، لہذا گناہ نہ ہوتا۔ بھئی مقصد ان کا یہ نہیں تھا بے فرمانی، کوئی طبعی خوف ہوتا نہیں، ہاں طبعی خوف کے اندر انسان
مجرم نہیں ہوتا. یہ خوف تب بھی تھا لہذا گناہ نہ ہوا. وقالوا شکوا، اور کہتے ہیں ہمارے پروردگار کیوں فرض کیا تو نے ہمارے اوپر لڑائی کو. ادھر بھی لکھ لو یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ تمنا تھی. اور کرنا لیما کتبنا علینا الکتاب، یہ اعتراض نہیں تھا بلکہ کیا تھی؟ ایک آرزو تھی کہ جہاد ضرور فرض ہو لیکن کچھ دیر سے ہو. کیا؟ کیونکہ ابھی ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، سامان نہیں لیا، ہتھیار نہیں لیے. تمنا تھی، اعتراض نہیں تھا. کیوں فرض کیا ہمارے اوپر لڑائی کو، کیوں نہ مؤخر کیا تو نے ہم کو ایک میعاد قریب تک. قل جواب شکوا، آپ فرما دیجیے اسباب دنیا کا تھوڑا ہے. سمجھے جی؟ دنیاوی زندگی کو پسند نہ کرو، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور نہ ظلم کیے جاؤ گے تم تاگے کے برابر. فتیل کیا ہے جی؟ گٹھلی کے شگاف کا دا. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں ہوگے تم پا لے گی تم کو موت، اگرچہ ہو تم مضبوط قلعوں کے اندر. میرے پاس بعض ساتھیوں کے ادھر سے ٹیلی فون آئے کہ حالات کراچی کے اچھے نہیں ہیں، تو کیا خیال ہے ترجمہ پڑھیں گے یا نہ پڑھیں گے؟ تو میں نے یہی آیت پڑھی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولا کنتم فی بروج مشیدہ. موت تو ظاہر پیری نہیں چھوڑے گی، اپنے وقت سے آنی ہے، اگرچہ کیا ہوتا ہوں مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، شکوہ منافقین. منافقین میں ایک اور حرکت تھی، اگر فتح ہو جاتی نا مسلمانوں کو، اکثر فتوحات ہوئی نا، فتح ہو جاتی تو یوں نہیں کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے فتح ہوئی ہے یا آپ کی برکت سے فتح ہوا ہے، یوں خبیث نہیں کہتے. کہتے بس یار اللہ کی طرف سے ہے، اتفاق کے زمانے. کیا یہ فتح اللہ کی طرف سے ہوئی، اتفاق کے زمانے. اور اگر کبھی تکلیف یا شکست ہو جاتی تو پھر حضور کی طرح نسبت کرتے کہ یہ شکست ہوئی ہے اس کی بے تدبیری سے. یہ شکست کیسے ہوئی ہے؟ دیکھو اس نے ہمارا کہا نہیں مانا تھا، اس کی بے تدبیری سے شکست ہوئی ہے. یہ جیسے احد کے بارے میں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا غور کرو، فتح ہو یا شکست ہو سب کا موجد کون ہے؟ اللہ. فتح بھی اس کی طرف سے ہے، شکست بھی اس کی طرف سے، راحت بھی اس کی طرف سے پہنچتی ہے، تکلیف بھی اس کی طرف. گر گزندہ رسد خلق مرنج، کہ نہ راحت رسد خلق نہ رنج. از خدا دا خلاف دشمن و دوست، کہ دل ہر دو درد سب سے ہو. ہوتی اللہ کی طرف سے ہے، چاہے راحت ہو چاہے رنج ہو. لیکن مومن کو چاہیے کہ جب تکلیف آئے نا تو اس کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرے. تکلیف کے وقت تکلیف کی نسبت کس کی طرف کرے؟ کہ ہماری شامت اعمال سے آئے. اور اگر کوئی فتح آئے، خوشحالی ہے، تو اس کی نسبت کس سے کرے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ کا فضل ہے، عدل ہے. اب بات نہیں سمجھ، یہی چیز ہے. دیکھو جی، شکوہ منافقین. اور اگر پہنچے منافقین کو کوئی بھلائی کا کیا معنی؟ فتح ہے یا ان کو کسی مال کے اندر نفع شفع ہے، ایسے سمجھے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتفاقاً. اور اگر پہنچے ان کو کوئی تکلیف، شکست وغیرہ، تو کہتے ہیں حاضی من عندک، یہ تیری بے تدبیری کے سبب سے ہے. من عندک کے نیچے کا لکھنا ہے تیری بے تدبیری کے سبب سے ہے. قل کل من عند اللہ، جواب شکوہ اجمالی. پہلے جواب شکوہ اجمالی دیا، لکھا جواب شکوہ اجمالی. آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ، چاہے حسنہ ہو چاہے سیئہ ہو،
سب کا موجد کون ہے؟ کون ہے موجد؟ آپ فرما لیجئے ہر ایک اللہ کے ہاں سے، حسنہ بھی سیاح۔ بس کیا ہے واسطے ان لوگوں کے نہیں قریب کے سمجھیں بات کو۔ یہ تو تھا جی جواب شکوہ کا اجمالی۔ اب آگے تفصیل ہے، تفصیل لکھو، تفصیل اجماع۔ تفصیل وہی ہے کہ اگرچہ حسن اور سیاح کا موجد کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن انسان کو کہ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ حسن کی نسبت کس کی طرف کرے اور سیاح کی نسبت اپنی ہے۔ شامت اعمال جو پہنچے تو اس کو بھلائی، بس وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ من اللہ کا معنی اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو پہنچے تو اس کو کوئی تکلیف من نفسک، تیرے شامت اعمال لکھ لو، تیری شامت اعمال ہے۔ یہ تو تھا منافقین کو خطاب اور ان کو تلقین ادب۔ آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، وہ حضرت کو پریشان کرتے تھے نا، تو تسلی رسول ہے، اور بھیجا ہم نے تو اس کے واسطے لوگوں کو رسول بنا کے، کافی اللہ گواہ تیری رسالت کے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ وُجُوبَ اطاعت۔ یہ جی منکر حدیث کہتے ہیں کہ رسول ایک ڈاکیا ہوتا ہے۔ رسول کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی ڈاک ہم تک پہنچاتا ہے۔ رسول کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، صرف قرآن کی وہ بات مانتے ہیں۔ دیکھو وجوب اطاعت، وہ شخص کی اطاعت کرتا ہے کس کی؟ رسول کی۔ پستا اطاعت کی اس نے کس کی؟ اللہ۔ تو وجوب اطاعت ہے نہیں۔ ومن تولا، اور جو منہ پھیرتا ہے، اصلی بھیجا ہم نے تجھ کو ان کے اوپر نگران، آپ ان کے نگران نہیں، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ بھی شکوہ ہے منافقین کا۔ حضرت کی خدمت میں منافق آتے تو بظاہر یہ کہتے کہ ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ کیا کہتے؟ آپ کے فرما بردار ہیں، آپ کا حق کام مانتے ہیں ہم، لیکن رات کو سازشیں کرتے ہیں خلاف۔ رات کو جب گھر بیٹھتے ہیں تو مشورے اور سازشیں کرتے ہیں خلاف حضور کے، دین اسلام کے۔ یقولون کے نیچے شکوہ لکھا ہے، آگے طاعہ ہے نا، یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی۔ امرنا طاعہ، امرنا طاعہ، کیونکہ مبتدا محذوف اگر نہ کریں تو یقولون کا فعل فاعل ہے، تو طاعت کا بننا چاہیے اس کا، تو مفعول بنے نا۔ اور کہتے ہیں کہ معاملہ ہمارا فرما برداری کا ہے، لیکن جب نکلتے ہیں تیرے ہاں سے تو بیاتا منا رات گزارتا ہے۔ دیکھ لو مانا رات گزارتا ہے ایک گروہ ان میں سے، سوائے اس کے کہ کہتا ہے آپ کی خدمت میں کس کا دعویٰ کرتا ہے؟ اطاعت کا، اور رات گزارتا ہے کس کے اندر؟ خلاف ورزی، غلط سازوں کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں ان چیزوں کو جن میں وہ رات گزارتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، دستور عمل، آپ کا دستور عمل یہ ہونا چاہیے، اعراض کرو ان سے اور توکل کرو اللہ پہ، کافی اللہ کا ساتھ۔ میرے محترم، آپ یہاں ایک سوال کریں گے کہ منافق اتنی تکلیفیں دیتے تھے آپ کو، تو آپ ان کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں تھے، قتل کیوں نہیں کرتے تھے اس کو؟ تو میرے عزیز اس میں حکمت تھی، کیونکہ منافق بظاہر حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں؟ پانچوں نمازیں حضور کے ساتھ پڑھتے، کچھ نہ کچھ مشورے میں بھی شریک ہو جاتے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے۔ اب جنگ کے اندر بھی جاتے تھے نا، کبھی واپس آ جاتے کبھی جنگ، تو باہر کے جو عرابی تھے، دور دور کے لوگ، وہ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ مسلمان۔ اگر حضور ان کو قتل کرنا شروع کر دیتے تو باہر کے لوگ یہی سمجھتے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، او محمد کا حال دیکھو، اپنے صحابہ کو بھی کیا کر رہا ہے؟ قتل کرتا۔ تو باہر کے لوگ بدظن ہو جاتے، پھر وہ حضور کو ملنے کے لیے نہ آتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر۔
اب بات سمجھ آئی یا نہیں؟ آپ لوگ جو اپنے علاقے کے اندر کام کرو گے، ہم بھی کر رہے ہیں ادھر بھی، یہ سارے مخلص ہیں یا منافق بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، پھر ان کو قتل کرتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، سمجھے؟ ہمیں بھی منافق بہت تکلیف دے رہے ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں اتنی جو بندے بریلوی اور شیعی تکلیف نہیں دیتے جتنا اپنے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں منافق بن کے، لیکن ہم نہیں قتل کرتے، آتے ہیں ان کو چائے بھی پلاتے ہیں، اخلاق سے بھی ملتے ہیں، یہ حکمت ہوتی ہے، سمجھے جی؟ افلا یتدبرون، صداقت قرآن لکھو، صداقت قرآن اور علاج مرض، صداقت قرآن اور علاج مرض، کیا پس نہیں غور و فکر کرتے قرآن کے اندر؟ قرآن ہماری بیماریوں کا علاج ہے یا نہیں؟ ہاں، مجھے تم کہو ظاہر پیر کے اندر 4 گھنٹے پڑھاؤ، میں نہیں پڑھا سکوں گا، آرام آرام سے پڑھاتے ہیں، ادھر قرآن 4 گھنٹے پڑھاتے ہیں، یہ علاج ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، کچھ نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو پڑھانے سے دور ہو جاتی، علاج ہے یہ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں غور و فکر کرتے قرآن کے اندر؟ اور اگر ہوتا یہ قرآن من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے، البتہ پاتے اس کے اندر اختلاف کثیر۔ میں کتنی سال نازل ہوتا رہا؟ 23 سال۔ اگر حضور اپنی طرف سے قرآن بناتے تو 23 سال پہلے کی بات کی ہوئی، آخر انسان ہے، بھول جاتی یا نہیں، تو اس کے خلاف بھی کر بیٹھتا ہے آدمی، ایسا میں آج میں بات کر رہا ہوں، سال 2 کے بعد آپ کہیں گے استاد جی آپ نے تو اس وقت فلاں بات کی تھی، ابھی اس کے کچھ خلاف کر رہا ہے، کچھ فرق، ہاں یار بھول نہیں کیا مجھ کو، کہتا ہوں یا نہیں؟ تو اگر غیر اللہ سے قرآن ہوتا تو اس میں بھول چوک ہوتی یا نہیں، اختلاف ہوتا، بات ہی سمجھ یا نہیں؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، یہ ہے منافقین کی انتظامی بدعنوانی، منافقین کی انتظامی بدعنوانی۔ لکھ لیا جی، منافقین کی انتظامی بدعنوانی۔ یہ افغانستان کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جہاں کہتے ہیں حضرت علی کی مزار بنی ہوئی ہے؟ پوری تو نہیں ہے، مزار شریف۔ مزار شریف کا جب معاملہ ہوا نا جی، تو ٹیلی فون پہ آ گیا کہ مزار شریف کو فتح کر دیا طالبان نے، اور عبد المالک کا کمانڈر، عبد المالک نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب وہ ان کی مہمانی کر رہا ہے، اور طالبان فاتح ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ حقیقت ہے کہ اس وقت ساتھی ہمارے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، خوشی کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن میرا دل ڈوبا جا رہا تھا، بالکل میں پریشان بیٹھا ہوا، میں بالکل خوش نہیں ہوتا۔ 1-2 دن کے اندر پتہ چلا تو سارا کیا تھا، تو دھوکہ تھا یا نہیں؟ بہت نقصان ہوا، طالبان کافی شہید ہو گئے۔ تو یہ عرض یہ ہے کہ جہاں کہیں جنگ ہو رہی ہو نا، تو آپ کے سامنے فتح کی خبر آئے تو جلدی نہ پھیلایا کرو، فتح کی خبر کو جلدی نہ پھیلایا کرو، 1-2 دن سوچ کے غور کے بعد پھیلائے، کیونکہ فتح کی خبر پھیلائی، خوشی ہو گئی، اس کے بعد کیا شکست کی خبر ہے تو زیادہ غم ہوتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح شکست کی خبر آئے تو وہ بھی آدمی جلدی نہ پھیلائے تاکہ لوگ بددل نہ ہوں، سمجھے؟ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کیا ہو پتہ ہو۔ حاجی دوست محمد خان صاحب قندھار کے بہت بڑے، بلکہ افغانستان کے غزنی وغیرہ اس کے بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ حاجی دوست محمد خان صاحب نے اپنا بیٹا بھیجا کسی مہم کے اوپر، سمجھے؟ اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا شکست کھا گیا ہے، بڑے مغموم ہوئے، بیوی کو جا کے کہا
کہ بیٹے کی شکست کی اطلاع ہے، میں رو رہا ہوں۔ بیوی نے کہا میرا بیٹا نہیں شکست کھا سکتا۔ وہ شکست کی اطلاع کہنے نہیں میرا بیٹا نہیں شکست کھا سکتا، فاتح ہے میرا بیٹا۔ اس کی بیوی کہنے لگی۔ تو ایک دو دن گزرے تو اطلاع آئی کہ وہ کیا خبر کا دی، جھوٹی تھی۔ حاجی صاحب حاجی دوست عمر خان سے کہا بیٹا کیا ہے، فاتح ہو گیا ہے سمجھے، اور فتح کے ساتھ واپس آ رہا ہے۔ تو آپ آئے اپنی بیوی کے پاس اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا شکار نہیں کھا سکتا۔ تو کہنے لگی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا باوضو ہو کے، کبھی میں نے بے وضو دودھ نہیں پلا، جب بھی ضرورت پڑی باوضو دودھ پلاتی تھی۔ ایسا پاک دودھ پینے والا بچہ کبھی شکایت نہیں کھا سکتا۔ تو یہ باتیں ہیں میرے عزیز، جب بھی کوئی اس قسم کی خبر آئے نا، انتظامی حیثیت سے انسان بغیر تحقیق کے جلدی نہ پھیلائے۔ منافقین کی کیا عادت تھی، کوئی خبر آتی نا فتح کی تو ایسے نعرے مارنا شروع کرے، فتح 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 فتح۔ کچھ دیر کے بعد اطلاع آتی کیا شکست، اور پھر کہیں شکست ہوئی تو لوگوں کو بد زن کرنے کے لیے وہ بھائی شکست کھا گئے خراب ہو گیا، ایسے ہو گئے۔ تو اس قسم کے عادی لوگ جو ہے نا کہ کیوں کرنے والے کمزور دل ہوتے ہیں۔ یہ بات یہ کیا ہے جی، انتظامی لحاظ سے یہ اچھی تدبیریں نہیں ہوتی۔ کب لکھ لو جی، منافقین کی انتظامی بدعنوانی، منافقین کی انتظامی بدعنوانی۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، اور جب آتی ہے ان منافقین کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی، عذاب کے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اب معنی خوب سمجھ آ رہا ہے، امر کا معنی کیا کیا ہے، خبر، یا امر کا معنی خبر کرو۔ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی، عذاب میں پھیلا دیتے ہیں اس کو، یہ ٹھیک نہیں۔ اور اگر رد کرتے اس خبر کو طرف رسول کے اور طرف اصحاب رائے کے، اولے الامر کا معنی کیا کرنا ہے، اصحاب رائے، حضور کی خدمت پہنچاتے یا حضرت ابوبکر صدیق عمر کی خدمت پہنچاتے کہ حضرت ایسے ہم نے خبر سنی ہے، کیا کہتے اس بارے میں۔ پھر اگر وہ کہتے کہ ہاں یہ خبر لوگوں تک پہنچاؤ تو پہنچاتے، اور اگر کہتے کہ ابھی نہ پہنچاؤ تو نہ پہنچاتے۔ اگر لوٹاتے اس رسول کے طرف اصحاب رہے کہ ان میں سے البتہ جان لیتے اس کو وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں اس کی، یا استنبطون کا منع تحقیق کرتے ہیں اس خبر کی، ان میں سے مراد ہے حضور اور صحابہ۔ تو جان لیتے اس بات کو کہ آیا یہ خبر پھیلانے کے لائق ہے یا لائق نہیں ہے۔ اب فرمایا لولا فضل اللہ، امتنان باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتلا رہے ہیں کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے پر، اس کی رحمت، البتہ تابع ہوئے تھے شیطان کے تم مگر تھوڑے تھے۔ اللہ نے کرم فرمایا چلو تمہیں عذاب نہیں دیا جلدی۔ تو اس قسم کی انتظامی بدعنوانی نہ کرنی چاہیے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، ترغیب الی الجہاد، ترغیب الی الجہاد ہے، اور میرے حضرت کو خطاب خاص ہے۔ لڑ تو اللہ کی راہ میں، نہیں ذمہ دار تو مگر اپنی ذات کا، نہیں ذمہ دار تو مگر اپنی ذات کا، تو اس سے تیری ذات کے متعلق سوال ہوگا۔ ہاں حرض المومنین، مومنین کو بھی کیا کرو، ترغیب دو، بھڑکاؤ لڑائی کے لیے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ روک دے زور جنگ کا ہوگا۔ باس کا من کیا لکھنا ہے، زور جنگ۔ امید ہے اللہ یہ کہ روک دے زور جنگ کافروں کا، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سخت ہیں باعتبار زور جنگ کے دنیا میں۔ اشد و باسن کے نیچے لکھو کہ دنیا میں اللہ زیادہ سخت ہیں باعتبار زور جنگ کی دنیا میں، واشد تنقیرہ،
زیادہ سخت ہیں باعتبار سزا دینے کے. تنکیل کا معنی سزا دینا. سزا کب دیں گے؟ آخرت میں. وہ دنیا کی بات، وہ آخرت کی بات. اور زیادہ سخت ہے سزا دینے میں آخرت کی بات. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً. میرے محترم، پہلے تھا حرِّض المؤمنین، مومنین کو برانگیختہ کرو لڑائی کے لیے. تو مومنین کو لڑائی کے لیے برانگیختہ کرنا اس شفاعت حسنہ نہیں. وہ جیسے کسی آدمی کو کہو کہ نیکی کے راستے میں خرچ کرو، یہ کیا ہے؟ شفاعت حسنہ. سب اسی طرح اگر کسی کو کہو کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یہ بھی کیا ہے؟ تو پہلے بھی شفاعت حسنہ کا ذکر تھا، اب بھی شفاعت حسنہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، ربط آ گیا. لیکن دستور خداوندی لکھو عنوان. من یشفع شفاعتاً، دستور خداوندی. وہ شخص کے سفارش کرتا ہے، سفارش اچھی ہوگا واسطے اس کے حصہ اس سے. کسی کو ترغیب دیتا ہے جہاد کی، علم کی، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، اور وہ شخص کی شفاعت کرتا ہے سفارش کا بری سفارش کا کرتا ہے. کہتا ہے حاجی صاحب ٹی وی لے لو گھر کے لیے، اچھی بات ہے، تیرے بیوی بیٹے دوسروں کے گھر نہ جائیں. یہ شفاعت کون سی ہے؟ بری ہے. تو جتنی دیکھتے رہیں گے اس کو گناہ ہوتا رہے گا نہیں. جو شفاعت کرتا ہے بری ہوگا اس کے لیے حصہ گناہ کا. اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر قادر. مقید کا معنی کیا لکھنا ہے؟ قادر لکھو، قادر. مقید بمعنی مقتدر، یعنی قادر. تو شفاعت حسنہ کی بات جب چلی، شفاعت حسنہ کا ایک نمونہ بھی بیان کر دیا. تو کون سا نمونہ ہے؟ ذرا غور کریں. میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگ رہا ہوں یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ شفاعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے سلامتی مانگ رہے ہیں، بھی شفاعت کا ایک نمونہ ہے. دیکھ لو شفاعت حسنہ کا نمونہ. وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تحفہ دیے جاؤ تم دعا سلام کا. تحیہ من دعا سلام. جب تحفہ دیے جاؤ تم دعا سلام کا، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پس تحفہ دو تم بہترین اس سے. تم کو کوئی کہے السلام علیکم تو تم بہترین کیسے کہو گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بہترین ہے. کیا چلو بہترین نہیں کہتے تو اتری تو واپس کہتے، اتری کا ہے صرف وعلیکم السلام. تو مطلق جواب دینا واجب ہے. سلام کا مطلق جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اور آگے بڑھانا کیا ہے؟ مستحب ہے. اس لیے آپ کے پاس جب خطوط آ جائیں نا، اور خط میں لکھا ہوتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ اسی وقت کہہ دیا کرو زبان سے کیا؟ وعلیکم السلام. خط پڑھتے ہوئے کہہ دیا، کیونکہ گائے گئے آدمی جواب نہیں لکھ سکتا. تو حالانکہ سلام کا جواب دینے کیا ہے؟ واجب، زبان سے کہہ دیا کرو. یہ مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، حساب لینے والے. اللہ لا الہ الا ہو، تاکید احکام. اللہ نے جو یہ احکام بیان کیے ہیں نا، ان احکام پہ چلو گے تو نجات ہے، خلاف ورزی کرو گے تو کیا ہے جی؟ عذاب ہے. کیونکہ اللہ کے سامنے اکٹھے ہو گیا نہیں، او خدا کے آگے حساب و کتاب ہونا، یہی کچھ ہے. اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر وہی اللہ، وحدہ لا شریک ہیں. البتہ ضرور اکٹھا کریں گے تو ان کو کب؟ قیامت کے دن میں. تو حساب کتاب ہوگا نہیں. تو یہ تاکید حکام ہے. ایسا دن قیامت کا کہ نہیں کسی قسم کا شک و شبہ. اور کون زیادہ سچا ہے اللہ تعالیٰ سے باعتبار کس کے؟ بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ سچے ہیں. بھائی ایک آدمی گونگا ہے، بات نہیں کر سکتا. ایک آدمی گونگا ہے، بات کرنے سے کیا ہے؟
आजिज है। दूसरा आदमी बात कर सकता है लेकिन अच्छी बातें करता है, तो कौन इनमें ठीक है? जो बातें हर किस्म की कर सकता है, अच्छी भी बुरे भी, लेकिन उसकी जुबान से क्या अच्छी बातें निकलती हैं, तो आप उसकी तारीफ करेंगे, उसकी नहीं करेंगे जो गूंगा है। अब बरेलवी साहिबान कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल ही नहीं सकता, अल्लाह ताला से झूठ बोल ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, महाल है, फी जात ही महाल है। वो कहते हैं, हम कहते हैं अगर ऐसी चीज हो तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, खुदा की कुदरत के ऊपर क्या है, हाथ पाएगा। हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला हर चीज के ऊपर क्या है, कादिर है। कादिर होने के बावजूद झूठ उनसे मुमकिन नहीं है। आगे समझ, कादिर होने के बावजूद। वमन अस्दक़ मिनल्लाहि हदीसा, और कौन ज्यादा सच्चा अल्लाह से बेतबार बात है। समझे जी?